فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے BRS سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو چیف منسٹر تلنگانہ کے خلاف ریمارکس پر نوٹس جاری کی گئی۔ سلسلہ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف ریمارکس کیے تھے، جس پر کانگریس قائدین نے الیکشن کمیشن سے شکایت کی۔ شکایت کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کی گئی۔ کانگریس قائد نرنجن ریڈی نے الیکشن کمیشن سے کی گئی شکایت میں کہا تھا کہ سلسلہ کے جلسے میں KCR نے ریونت ریڈی کے خلاف نامناسب تبصرے کیے، جس پر الیکشن کمیشن نے BRS سربراہ کو نوٹس جاری کیا۔ تلنگانہ کے برقی صارفین کو بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے سدرن ریجن الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی نے اپنے موبائل ایپ کا اپ ڈیٹڈ ورژن جاری کیا ہے۔ TSSPDCL ایپ میں صارفین اپنے بل کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے کنیکشن کے لیے درخواست بھی اسی ایپ کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ ایپ کے ذریعے بل کی ادائیگی، گزشتہ سال استعمال ہوئے جملہ یونٹس وغیرہ کی تفصیل بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صارفین ایپ کے ذریعے برقی سربراہی میں رکاوٹ، وولٹیج میں کمی، زیادتی برقی سپلائی کے دیگر مسائل، برقی میٹر میں مسائل، میٹر جلنے کی شکایت اور بلنگ کے مسائل وغیرہ کی شکایت بھی کر سکتے ہیں۔ ایپ کے ذریعے برقی کے نئے کنیکشن، زمرے میں تبدیلی، گرین ٹیرف، سولار روف ٹاپ کے لیے بھی درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ ایپ میں برقی چوری کی رپورٹ، ٹیرف کی تفصیلات، حفاظتی نکات جیسی تفصیلات بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ گوگل پلے اسٹور سے اپڈیٹ شدہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے USC نمبر رجسٹر کرتے ہوئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حکام نے صارفین کو اس موبائل ایپ سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ صارفین جو پہلے سے ہی ایپ استعمال کر رہے انہیں ایپ کو اپ ڈیٹ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ BJP کے رکن راجیہ سبھا لکشمن نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے عوام کانگریس سے ناراض ہیں۔ انہوں نے شہر حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں پارٹی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسانوں کو دھان کی فصل کا بونس نہیں دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو جواب دینا چاہیے کہ ان انتخابات میں کسانوں کو کانگریس کو ووٹ کیوں دینا چاہیے۔ BRS کی طرح کانگریس کی حکومت بھی الفاظ کا کھیل کھیلتے ہوئے وقت ضائع کر رہی۔ یہ پارٹی کا کھلا جھوٹ، دھوکہ دہی سازش ہے، جس سے تلنگانہ کے عوام کو مایوسی ہوئی۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ آپ کسان کے کھاتے میں 15,000 روپے کیوں نہیں ڈالتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کالیشورم، میڈی گڈا، دھرانی، ڈرگ مافیا، بجلی کی خریداری، فون ٹیپنگ، کرپشن کے معاملات میں رشوت خوری کے الزامات لگائے گئے، کیا ان میں سے کسی کو سزا دینے کے لیے اقدامات کیے گئے؟ لوک سبھا الیکشن 2024 کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ اس بار انتخابات 7 مرحلوں میں ہوں گے، جس میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ 19 اپریل کو ہوگی، جبکہ 7ویں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ 1 جون کو ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ووٹر شناختی کارڈ ووٹ ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ووٹر کارڈ آن لائن دستیاب نہیں یا گم گیا ہو تو ووٹ ڈالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ ووٹر شناختی کارڈ کو لے کر پریشان ہیں تو اب آپ کا مسئلہ منٹوں میں حل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ووٹر شناختی کارڈ آن لائن کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ووٹر شناختی کارڈ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی سائبر کیفے جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آپ کو BLO جانا پڑے گا۔ آپ گھر بیٹھے چند منٹوں میں اپنا ووٹر شناختی کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ پاس اپنا رجسٹرڈ موبائل نمبر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ چاہیں تو آپ ووٹر کارڈ کی ڈیجیٹل کاپی یعنی EPIC کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسے اپنے فون میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے گھر بیٹھے ڈیجیٹل ووٹر شناختی کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت بہت پہلے شروع کی گئی تھی، لیکن اب بھی زیادہ تر لوگ ووٹر شناختی کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کے طریقہ کار سے واقف نہیں، جس کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اگرچہ یہ عمل کافی آسان ہے، گھر بیٹھے ووٹر شناختی کارڈ آن لائن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی سرکاری ویب سائٹ استعمال کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آسان اقدامات کیا ہیں، ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات پر عمل کرتے ہوئے آپ منٹوں میں اپنے موبائل فون کے ذریعے ووٹر کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی آفیشیل ویب سائٹ www.eci.government.in پر جائیں۔ یہاں سب سے اوپر نظر آنے والے مینیو سیکشن پر کلک کریں۔
اس کے بعد آپ کو ڈاؤن لوڈ EEPIC کو منتخب کرنا ہوگا۔ اب آپ کی اسکرین پر ایک نیا صفحہ کھلے گا جس میں آپ کو کئی طرح کے آپشنز نظر آئیں گے۔ اس اسکرین کو نیچے اسکرول کر کے آپ کو سروس سیکشن میں جانا ہوگا۔ یہاں ای ایپک ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کو اپنا رجسٹرڈ موبائل نمبر، ای میل یا ای ایپک نمبر، پاسورڈ اور کیپچا کوڈ درج کرنا ہوگا اور پھر درخواست OTP پر کلک کرنا ہوگا۔ اب آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک OTP آئے گا۔ اسے درج کرنے کے بعد ویریفائی اور لاگ ان پر کلک کریں۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو ایپک نمبر کے ساتھ ریاست کو منتخب کرنا ہوگا اور تلاش پر کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک نیا صفحہ کھلے گا جس میں آپ کو ڈاؤن لوڈ ایپک پر کلک کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ڈیجیٹل ووٹر شناختی کارڈ آپ کے فون پر PDF فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے ووٹر شناختی کارڈ تیار کریں۔ ہندوستان کے شہری ہونے کے ناطے ووٹ دینا آپ کا آئینی حق ہے، ایسے میں آپ کو ووٹنگ میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ اس کے لیے ووٹر شناختی کارڈ بنا کر پہلے سے تیار رہیں۔ تلنگانہ کی حکمراں جماعت کانگریس نے اپنی انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے۔ پارٹی کے اہم لیڈران کو تمام حلقوں میں انتخابی مہم چلانے کی ہائی کمان نے ہدایت دی۔ اعلیٰ کمان نے پارٹی کے لیڈروں کو اپنے ضلع تک ہی محدود نہ رہتے ہوئے دیگر علاقوں کا بھی دورہ کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ AICC نے واضح کیا ہے کہ جلسوں اور ریلیوں کے ذریعے رائے دہندوں کو کانگریس کے کارناموں سے واقف کروایا جائے۔ اسمبلی حلقوں کی سطح پر نامزد کردہ کوآرڈینیٹرز کو تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ہائی کمان نے واضح کیا ہے کہ مقامی لیڈران اور کارکنوں کے ساتھ مل کر امیدوار داخلی اجلاس منعقد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اور دیگر اہم لیڈروں کے جلسوں اور ریلیوں پر توجہ مرکوز کی جائے۔ میدک، ورنگل، بھونگیر حلقوں کے پرچہ نامزدگیوں کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی ریلیوں اور جلسوں میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی شرکت متوقع ہے۔ آندھرا پردیش میں اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات کی مہم تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ریاست کی حکمراں جماعت YSR کانگریس اصل اپوزیشن تلگو دیشم اپنی مہم میں شدت پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی اور اپوزیشن لیڈر چندر بابو نائیڈو پر سنگباری کے واقعات کے پیش نظر سوشل میڈیا پر ان جماعتوں کے انتخابی نشانات سے مشابہ ہیلمٹس کی تصاویر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے افراد نے اس طرح کی انوکھی ہیلمٹس کی تصاویر کو تیار کیا اور ان کی تصاویر کو وائرل کرتے ہوئے ان جماعتوں کے لیڈروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران سنگباری کے واقعات کو روکنے ان انوکھی ہیلمٹس کا استعمال کریں۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر انتخابی مہم کے دوران ایک جانب وزیر اعظم مودی پورے ملک میں 400 پار کا نعرہ لگاتے گھوم رہے تو دوسری جانب ان کی ہی پارٹی کی حکومت والی ریاست راجستھان میں لوگ ان کی کارگزاریاں تک سننے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے۔ اس کا ایک مظاہرہ گزشتہ روز ہوا جب وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما جیسے ہی PM مودی کی کارگزاریاں شمار کرانا شروع کرتے ہیں، لوگ جلسہ گاہ سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ اس کی ویڈیو اب وائرل ہو رہی ہے۔ شائع خبر کے مطابق راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کو اس وقت عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب لوگ ان کی انتخابی ریلی چھوڑ کر جانے لگے۔ لوگوں کو روکنے کے لیے اسٹیج پر بیٹھے لیڈران انہیں ہندو ہونے اور مہادیو کا بھکت ہونے تک کا واسطہ دینے لگے۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدر گووند سنگھ ڈوٹاسرا نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو گزشتہ 10 سالوں میں BJP کی بدعنوانی کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام BJP سے ناراض ہے اور ان انتخابات میں اسے اقتدار سے ہٹانے کے لیے تیار ہیں۔ وارانسی کے کاشی وشوناتھ مندر میں ڈیوٹی پر تعینات پولیس والوں کو مندر آنے والے لوگوں کو دوستانہ ماحول فراہم کرنے کے لیے خاکی وردی چھوڑ کر دھوتی کرتا پہننے کی ہدایت دی ہے۔ انہیں نہ صرف دھوتی کرتا پہننا ہوگا بلکہ کندھے پر ایک لمبی شال کے ساتھ ماتھے پر تلک لگانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ مندر کے حکام کے مطابق مرد پولیس والوں کو پجاریوں سے مشابہت کے لیے دھوتی کرتا اور مذہبی کھنڈوا یعنی دوپٹہ شال، جبکہ خواتین پولیس اہلکاروں کو شلوار کرتا اور اوڑھنی پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ کاشی وشوناتھ مندر میں ڈیوٹی پر تعینات پولیس والوں کے لیے اب خاکی وردی کے بجائے یہی ان کا ڈریس کوڈ ہوگا۔
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अमेरिका ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर ईरान पर नई पाबंदी आयद करने के फैसले का ऐलान किया। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर नई पाबंदियां आयद करेगा। इसमें उसके मिसाइल और ड्रोन प्रोग्रामों के साथ साथ इस्लामी इनकलाबी गार्ड कवर और ईरान की वजारत दिफा की हिमायत करने वाले इदारों के खिलाफ नई पाबंदियां शामिल हैं। दरियासना ईरान ने कहा कि यह हमला 1 अप्रैल को दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले का जवाब था, जिसमें 2 आला कमांडरों समेत 7 ईरानी हलाक हो गए थे। मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई में शदीद गर्ज चमक के साथ तूफानी बारिश ने 1.5 साल से जायद की बारिशों को सिर्फ चंद घंटों में दुबई को तालाब में तब्दील कर दिया। बड़ी शाहराहों और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को सैलाब में बदल दिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड किए गए मौसमियाती आदाद व शुमार के मुताबिक बारिश रात देर से शुरू हुई, जिसने दुबई की रेत और सड़कों को तकरीबन 20 मिलीमीटर बारिश से भिगो दिया। तूफानी बारिश सुबह तकरीबन 9 बजे में शिद्दत इख्तियार कर गया और दिन भर जारी रहा। मजीद बारिश और ज़ाला बारिश शहर पर गिरी। रात देर तक 142 मिलीमीटर से ज्यादा दुबई में रिकॉर्ड हुई है। दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक औसतन साल में 94.7 mm बारिश होती है, जो कि बैनुल-अक़वामी सफर के लिए दुनिया का सबसे मसरूफ और तवील सफर करने वाले एमिरेट्स का मरकज है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।